ایسی کوئی حدیث ہے جس میں ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہیں ابن ماجہ میں؟ اچھا، یہ اس حدیث کے بارے میں اوکے جی شیخ کفایت آپ جواب دیں گے؟ جی ایک حدیث ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ شیخ آپ کی آواز بہت کم ہے آج کم ہے، ایک میں منٹ ہے۔ قریب لائیں۔ ہاں جی ایک لنک بھیجا زید بھائی، لگائیں اس کو۔ یہ بھی بہت ان اہم حدیثوں میں سے ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ یہ لوگ ساری جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مہدی عیسیٰ ایک بنا دیتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے، اور یہ لوگ بہت عیسیٰ مراد۔ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت نہیں خاموشی سے مجھے کام پتا کرتے ہے ہیں۔ اس حدیث پر یہ لوگ جو ہے یہ دو حدیثیں، یہ حدیث بہت زیادہ گلے لگاتے ہیں لوگ، حالانکہ اس میں بہت ساری پرابلم ہے۔ ابھی اگر پیج کھلتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی ایک ہی وقت میں ہوں گے تو وہ دو شخصیت بن جاتی ہے، تو ان کے لیے وہ حدیث بہت خطرناک ہے، یعنی ان کے لیے وہ اپنے لیے بہت خطرناک سمجھتے ہیں اس حدیث کو، بہت اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن اپنے سپورٹ میں یہ روایت لاتے ہیں ابن ماجہ کی جو باطل روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے کم چار پرابلم ہے، سند میں کم سے کم 4 ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ روایت ہے ابن ماجہ کی، متن یہاں نیچے دیکھیے، ابن ماجہ کی نیچے متن ہے عربی کا، یہ ہے نا ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہی روایت آپ بتا رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں ایسے ہی کچھ ابن روایت ماجہ ہے، وہ کی لوگ یہی روایت آپ بتا رہے ہیں نا؟ وہ تو یہ لوگ مجھے روایت ایسے ہی بولے تھے۔ ایسے نہیں وہ پیش کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس سے پہلے میرے سامنے بھی کئی لوگ پیش کر چکے اس کو۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیں، نیچے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو کہ اس کو محدثین نے بھی اس پر جو ہے شدید نقد کیا ہے۔ اوپر تھوڑا سا اوپر کی لائن، اس سے اوپر کی لائن، ہاں دیکھیے امام حسن بن محمد سغانی ہیں، انہوں نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، جھوٹی روایت قرار دیا، یہ حوالہ ان کی کتاب کا۔ امام ذہبی رحم اللہ نے میزان، بہت ہی مشہور کتاب ہے کتب رجال کی، اس میں کہتے ہیں کہ حدیث لا مہدی، یعنی حدیث کو کوٹ کیا، منشن کیا کہ مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، تو یہ ہوا خبر منکر اخرجہ ابن ماجہ، یہ منکر روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ اس کی سند میں اگر ہم علتیں دیکھیں تو 4 ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ پہلی ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ مدلس ہیں، روایت ان سے ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور حسن بصری کثیر التدلیس ہیں، دیکھیے امام ذہبی کا نیچے قول میں نے نقل کیا ہے، جو تھوڑی سی تدلیس کرتا نا تو اس کا اننا مقبول ہوتا ہے، لیکن جو کثیر التدلیس ہوتا ہے اس کا اننا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کان الحسن کثیر التدلیس، کہ حسن جو ہے کثیر التدلیس، بہت زیادہ تدلیس کرنے والے تھے، تو یہ کثیر التدلیس سے کہتے ہیں کہ اگر تو ان سے یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ لوگ حدیثوں کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں اس کے آپ ضعیف کہو گے تو اپنے مرضی سے تھوڑے کہو گے، ایسے 250 سال بعد حدیثیں لکھی تو ہم گئی ہے کہاں اپنی تو مرضی اس سے میں کہہ رہے بھائی، ضروری ہم تھوڑے کہاں؟ ہے کہ جو علماء کہیں گے وہی صحیح رہے گا، ایسے ایسے وہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ ارے بھائی یہ لوگ کبھی کبھی جو ہے بہت مسلم کے حدیث ہے، بخاری کے حدیث ہے نہیں مانتے لوگ، ان کے مطلب کے خلاف جاتی ہے، اور اپنے مطلب کی یہ جھوٹی حدیثیں گلے لگا دیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیا بولتے ہیں نا، جب ہم اس کی ضعیف ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا یہ ضعیف ہے، اور جب کوئی صحیح روایت ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا یہ صحیح، نبی نے کہا ہے۔ عجیب تماشا ہے بھائی اس کے یعنی کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں، اس کے لیے اصول ہے نا، اہل سنت کے پاس ایک جرح و تعدیل کا اصول ہے، اگر کوئی اس اصول کو نہیں مانتا تو اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، زندگی ہے وہ۔ ہاں بالکل، جو اہل سنت کے اصول تصحیح و تضعیف ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو اس کے زندگی ہونے میں کیا، وہ بہت بڑا گمراہ شخص ہے۔ لیکن اگر اصولوں کو مانتا ہے تو چاہے صحیح حدیث کو صحیح کہنا ہو یا ضعیف کہنا ہو، ان اصولوں کو ماننا چاہیے۔ اور نیچے دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا، یہ تو ایک وجہ ہے تدلیس ہونا، اور اس کے نیچے زید بھائی، اور یہ دوسرا دیکھیے اس میں ایک راوی ہے، اس کا حسن بصری سے سما ثابت نہیں، انه لم يسمع من الحسن، حسن بصری سے سما ثابت نہیں، یہ انقطاع ہے۔ اور تیسرا محمد بن خالد جو ہے ایک راوی ہے، متروک ہے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا متروکان، محمد بن خالد الجندی والمثنى متروکان، یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا متروک یہ سخت جرح ہوتی ہے، بڑی جرح ہوتی ہے، متروک یہ بڑی جرح ہوتی ہے، یہ تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی بھی ایک وجہ ہے اس کے اندر، آگے بڑھیں تھوڑا سا، چوتھی ہے سند میں جو ہے اضطراب ہے۔ ابن ماجہ کی سند کیا ہے؟ محمد بن خالد الجندی ان ابان بن صالح ان الحسن ان انس بن مالک، اور یہ جو ہے ایک اور بہقی کی کتاب ہے، اس میں ہے محمد بن خالد الجندی ان ابان بن ابی عیاش ان الحسن ان نبی، نہیں مرسل ہے،
یعنی اس میں حسن بصری ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت کریں ڈائریکٹ. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک سند ارسال والی ہے اور ایک سند جو ہے اتصال والی ہے, لیکن دوسری جگہ انقطاع ہے. یہاں یعنی یہ جو ہے ارسال کی ایک جو ہے ارسال اور ایک موصول یعنی مرسل جو ہے اور اتصال کا بھی یہاں تعارض ہے. تو یہ اس طرح ہے, چونکہ دونوں ضعیف ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کو ترجیح دیں گے. تو ان چار وجوہات کی وجہ سے یہ روایت مردود ہے, سخت ضعیف ہے, اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. جی جی. تو مرسل میں پوچھنا تھا کہ مرسل سے ہی کہتے ہیں نا جو تابعین مطلب ڈائریکٹ نبی سے مطلب بیان ہاں کرتے ڈائریکٹ نبی سے روایت کریں وہ اسے مرسل کہتے ہیں. اچھا. اور یہ لوگ یہ کہتے مرسل ہیں بھی کہ ثابت نہیں جیسے ہے, یہ مرسل بھی ثابت نہیں, یعنی کہ حسن بصری تک بھی نہیں جا رہی ہے. یعنی آپ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حسن بصری نے اسے مرسلن بیان کیا. حسن بصری سے نیچے کی سند بھی صحیح نہیں ہے, سمجھے, حسن بصری سے نیچے کی بھی سند صحیح نہیں. تو چاہے اسے مرسل کہیں چاہے متصل کہیں, دونوں میں سے کوئی چین اس کا ثابت نہیں ہے. بہت ساری پرابلم ہے اس سند میں, یعنی چار علتیں موجود ہیں. تو اس کے ضعیف ہونے میں, مردود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. جی جی.